الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کلام، آج کا ہمارا عنوان گفتگو مثبت اور منفی سوچ اس حوالے سے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی سوچ کو پسند فرمایا اور منفی سوچ کو ناپسند فرمایا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو سوچیں ہیں یہ بہت بڑا اہم کام ہوا کرتی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ آنن فانن نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے سوچ کار فرما ہوتی ہے۔ اب وہ سوچ کئی دنوں پر محیط ہو، کئی مہینوں پر محیط ہو، کئی سالوں پر محیط ہو یا کئی لمحات پر محیط ہو، سوچ ضرور ہوا کرتی ہے۔ اچھی سوچ آپ کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اسی طرح منفی سوچ کا بھی اثر آپ کے جسم پر پڑتا ہے۔ تو یہ جو سوچیں ہیں یہ بندے کی روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ وہ اچھا سوچے، اچھا سوچے گا اچھا کرے گا، برا سوچے گا منفی سوچے گا اور اس سے منفی ہی کام ہوں گے اور برے ہی کام ہوں گے۔ اچھی سوچ کے حوالے سے اور میں کیا بیان کروں، مجھے وہ حدیث قدسی بار بار یاد آتی ہے اسی حوالے سے کہ پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی، کہ فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے جس طرح گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کرتا ہوں، میں بندے کے گمان کے مطابق۔ اب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھی سوچ سوچتا ہے اور مالک علم جزل سے اچھی امیدیں لگاتا ہے تو پروردگار عالم اچھا ہی فرماتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے ہی بدگمان ہو جائے، پروردگار عالم کے متعلق بھی اچھا نہ سوچے، تو ظاہر ہے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں بندے کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوں۔ تو اب یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ دیکھیں اللہ جل مجدہ کو بھی اچھی سوچ کتنی پسند ہے اور منفی سوچ مالک علم جزل کو کتنی ناپسند ہے۔ ایک اور حدیث کریمہ آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں کہ یہ منفی جو سوچ ہے یہ کس طریقے سے ہمارے اعمال پر اور ہماری آخرت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ منفی سوچ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب بندہ منفی سوچتا رہتا ہے تو وہ منفی کام ہی کرتا ہے۔ بالآخر کوئی نہ کوئی لمحہ، کوئی نہ کوئی دن، کوئی نہ کوئی یوم، کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے تو وہ اپنی منفی سوچ کو عملی جمع پہناتا ہے، پھر اس کا انجام ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہوتا، پھر اس کا انجام بد ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث کریمہ جس میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، القاتل والمقتول فی النار، یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اچھا سوچنا چاہیے۔ برا سوچیں گے تو بعض اوقات بندے کی سوچ اس پیک پر چلی جاتی ہے کہ گویا کہ اس نے وہ کام کر لیا ہے۔ جو کام کرنے پر بندے کو نقصان ہوتا ہے وہی سوچنے سے بھی نقصان ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ حدیث کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، القاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنم میں ہے اور مقتول بھی جہنم میں ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، چلو قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، مقتول کیوں جہنم میں ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ انہ کان حریص علی قتلہ، تو فرمایا قاتل تو جہنم میں ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ مقتول کیوں جہنم میں ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی اس کے قتل پر حریص تھا۔ گویا کہ سمجھانے کے لیے میں یوں عرض کروں کہ اس نے بھی اپنی طرف تیاری کر لی تھی، قاتل نے بھی اور مقتول نے بھی، اور یہ سوچ لیا تھا، اپنی سوچ کو پختہ بنا لیا تھا ان میں سے ہر ایک نے کہ اگر جو مجھے ملا تو میں اس پر وار کر کے اس کو قتل کر دوں گا اور اس کو میں نے دنیا سے ہستی سے مٹا دینا ہے۔ یہ قاتل کی بھی سوچ تھی اور مقتول کی بھی سوچ تھی، یعنی فریقین میں سے ہر ایک کی یہ سوچ تھی، اور یہ اتنی پختہ سوچ تھی کہ ایک کو موقع ملا اس نے قتل کر دیا، دوسرے کو موقع نہیں ملا اس نے قتل نہیں کیا، لیکن اگر موقع ملتا تو وہ ضرور قتل کرتا۔ تو اس لیے وہ جو سوچ اس کی پختہ تھی اس کو قتل کرنے کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ مقتول بھی چونکہ اس کے قتل کرنے پر حریص تھا، اس لیے القاتل والمقتول فی النار، قاتل تو جہنمی ہے ہی ہے، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ برا سوچنا کتنا بری بات ہے۔
جس کو شریعت اسلامیہ کے اصطلاح میں بدگمانی بھی کہتے ہیں، اور کسی کے بارے میں بھی بد سوچیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اچھا تھوڑی لگے گا، اور آپ اس سے اچھے عمل کی اور اچھی بات کی امید تھوڑی رکھیں گے۔ اگر کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو پھر اچھے کی امید بھی رکھیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نظن المؤمنین خیرا، کہ مومنین سے خیر کیا گمان کرو، اس کے بارے میں خیر ہی سوچو۔ جب کسی بندہ مومن کے بارے میں خیر سوچیں گے تو پھر اس کا ہر کام ہمیں خیر لگے گا، اس کی ہر بات ہمیں خیر لگے گی، پھر اس کا ہر دیکھنا ہمیں خیر لگے گا، پھر اس کی ہر مسکراہٹ میں ہمیں خیر ہی نظر آئے گی۔ تو اگر ہم اس کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اور اچھا سوچنا، مثبت سوچنا، یہ کتنا اچھا ہے اور زندگی میں کیسے انقلاب برپا کرتا ہے، میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک اٹلی کا ڈاکٹر، اور اس نے جو کہ ایک عربی بھی جانتا تھا، تہیہ کیا کہ میں عرب حکماء کی، اطباء کی کتابوں کو جمع کروں گا اور ان پر میں ٹرانسلیشن کا کام کروں گا۔ ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا اس نے۔ ابھی چند سال ہی بیتے تھے کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس گیا، تشخیص ہوئی کہ اس کو کینسر کا مرض ہے، اس اطالوی ڈاکٹر کو، اٹالین کو۔ تو اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 2 سال ہیں، اور یہ جو ہے مرض کی، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ 2 سال بعد آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب وہ جو اطالوی ڈاکٹر تھا، اٹلی کا ڈاکٹر، اب دیکھیں کہ مثبت سوچ کتنا زندگیوں میں بندے کے انقلاب برپا کرتی ہے۔ اس نے سوچا چلے تو جانا ہی ہے، اب بستر مرگ پر لیٹ کر بھی وقت گزر جائے گا، تو میں کیوں نہ ہو کہ ان 2 سالوں میں کتابیں جمع کروں اور ان میں سے جو اہم ہیں ان کو علیحدہ کر کے ان کا ترجمہ کروں۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو عرب حکماء اور اطباء کی کتابیں ان کے پاس جمع تھیں، مزید بھی لیں، ان میں سے جو اہم تھے ان کو علیحدہ کرتا گیا، 1 2 یہ اہم ہے، یہ اہم ہے، یہ اہم ہے، یہ اہم ہے، اس کا بھی ترجمہ کر دوں، اس کا بھی ترجمہ کر دوں، اس کا بھی ترجمہ کر دوں، تاکہ میرے ملک کے لوگوں کو، میری زبان کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ تو وہ جو کتابیں اس نے علیحدہ کیں، عرب اطباء اور عرب حکماء کی کتابیں، تو وہ 80 کے قریب بن پڑی۔ تو اب اس نے کہا کہ میرے پاس 2 سال ہیں اور میں ان 2 سالوں میں 80 کتابوں کا ترجمہ کروں گا۔ اب ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت وہ بیماری بھی ظاہر ہے اس کے سامنے تھی، اور اس کو یہ غم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور ان کتابوں کا ترجمہ نہ کروں۔ لیکن ایک مثبت سوچ تھی کہ میں یہ ترجمہ کروں گا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس نے 2 سالوں میں عرب حکماء کی 80 کتابوں کا ترجمہ کیا، اور یہ دنیا میں سب سے تیز رفتار کسی ایک اور زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے والا مترجم یہ بن گیا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ اس کی مثبت سوچ، اچھی سوچ کہ میرے قوم کے لوگوں کو عرب حکماء کی باتیں پہنچے، وہ عربی سے استفادہ نہیں کر پائیں گے، میں عرب جانتا ہوں، تو جب میں عربی جانتا ہوں تو لہٰذا میں اپنی قوم کے لیے ان کتابوں کی صورت میں ایک ذخیرہ کر کے چلا جاؤں خزانے کا، تاکہ وہ رہتی دنیا کا اس سے استفادہ کر سکے۔ تو ایک مثبت سوچ اور ایک نیگیٹو سوچ یہ تھی کہ میں آرام کروں، بس مر ہی جانا ہے، کیا کروں گا ترجمہ کر کے، ہو سکتا ہے کہ میں راستے میں ہوں اور ابھی ترجمہ مکمل ہی نہ ہوا ہو اور میں مر جاؤں۔ تو یہ ایک اچھی سوچ نہیں تھی، مثبت سوچ نہیں تھی۔ مثبت سوچ یہ تھی کہ میں ان کا ترجمہ کر کے جاؤں گا۔ 80 کتابوں کا ترجمہ کر کے 2 سالوں میں پھر وہ دنیا سے گیا۔ تو لہٰذا یہ اچھی اور مثبت سوچیں ہماری زندگیوں پہ انقلاب برپا کرتی ہیں۔ اچھا سوچا کریں، ورنہ وہ حدیث کریمہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ ایک مسجد کے سامنے قلعہ آتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، اور دوسرے اکھڑتے ہیں، لیکن دونوں کی سوچیں اچھی تھی۔ ایک نے کہا کہ نمازی آئے گا تو اپنی سواری کو اس قلعے سے باندھ لے گا، دوسرے نے کہا کہ رات کی تاریکی میں کوئی نمازی آیا تو اس کے ٹھوکر لگی تو گر پڑے گا، نقصان ہوگا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کبھی اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر، وہ تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا پیارا دور تھا، اور آج کے اس دور میں کہ جہاں پہ اچھا سوچنا بہت کم میسر ہوتا ہے اور اچھے سوچ کی طرف ذہنی بندوں کا کم جاتا ہے، تو شاید لڑائیاں ہو جاتی اور ان میں سے ہر فریق زخمی ہو جاتا۔ لیکن میرے نبی کریم کے پیارے صحابہ تھے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا ہی سوچتے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیز، ہم بھی اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی پائیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، مثبت سوچ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ مثبت سوچ
کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ تو کامیاب ہونا ہے، اچھا سوچیں، دین میں بھی دنیا میں بھی، اور اپنے لیے بھی، پرسنل لائف میں بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی، اپنی اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی، اپنے محلہ داروں کے لیے بھی، اپنے علاقے والوں کے لیے بھی، اپنے ملک و ملت والوں کے لیے بھی، اور عالم اسلام کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے اچھا سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔